محترم دوستو، آئیے 19 بحروں کا بیان۔ کلام منظوم 10 لفظوں یا ان کی شاخوں سے تخلیق کیا جاتا ہے۔ ان 10 الفاظ کو ارکان کہتے ہیں اور شاخوں کو فروعات۔ وہ 10 الفاظ یہ ہیں: فعول، مفاعل، مستفعل، مفاعل، فاعلۃ، متفاعل، مفاعلۃ، مفعولات، فاعلات، مستفعل۔ یعنی 10 الفاظ کے ارکان کے ذریعے 19 بحریں بنتی ہیں۔ بعض ایک لفظ کے کئی بار کہنے سے اور بعض 2 لفظوں کے بار بار کہنے سے۔ مثلاً فعول، 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 یا پھر مفعول، مفعول، فاعلۃ، مفعول، فاعلۃ۔ ان بحروں میں سے بعض صرف عربی میں مروج ہیں، جو خلیل ابن احمد نے ایجاد کیے۔ ان کے بعد اہل عجم نے جو بحر ایجاد کیے، اہل عرب نے انہیں ہاتھ نہ لگایا، مگر اہل فارس نے ان کی تقلید کی۔ اسی طرح اردو والوں نے جو بحر پسند کی، وہ برتی، باقی بحروں کو چھوڑ دیا۔ اب یہ دیکھیے سبب، وتد اور فاصلہ۔ سبب 2 حرفی کلمہ کو کہتے ہیں۔ اس کی 10 قسمیں ہیں: سبب خفیف اور سبب ثقیل۔ سبب خفیف وہ ہے جس کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہو، جیسے ہم اور تم، پہلا تو متحرک دوسرا ساکن۔ سبب ثقیل وہ ہے جس کا دوسرا حرف بھی متحرک ہو، جیسے ہم اور دمہ، یا جیسے دل وغیرہ۔ اردو میں نہیں اضافی سبب ثقیل اردو میں نہیں پایا جانا، کیونکہ دوسرا حرف متحرک نہیں ہوتا۔ عطف، وصل یا اضافت کی وجہ سے متحرک ہو جانا اور بات ہے۔ وتد 100 حرفی کلمے کو کہتے ہیں۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں: وتد مجموع، وتد مفروغ۔ وتد مجموع وہ 100 حرفی کلمہ ہے جس کا پہلا اور دوسرا حرف متحرک اور تیسرا ساکن ہو، جیسے جلی، کٹی، جلن، چمن وغیرہ۔ وتد مفروغ وہ 100 حرفی کلمہ جس کا پہلا اور آخری حرف متحرک ہو اور بیچ کا حرف ساکن ہو، جیسے نالہ، حالہ۔ فارسی اور اردو میں اس کا یہی وجود نہیں، کہیں وجود نہیں، صرف عربی میں ملتا ہے۔ فاصلہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ سبب ثقیل اور سبب خفیف یا وتد مجموع کے مرکب کا نام ہے۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں: فاصلہ صغریٰ اور فاصلہ کبریٰ۔ فاصلہ صغریٰ
ان 4 حرفی کلموں کو کہتے ہیں جس میں پہلے 3 حروف متحرک ہو اور چوتھا ساکن، جیسے صفویہ، حنفیہ، عربیہ وغیرہ۔ فاصلہ کبریٰ اس 5 حرفی کلمہ کو کہتے ہیں جس میں پہلے 4 حرف متحرک ہو اور 5واں حرف ساکن ہو، جیسے یہاں کیا بتائیں، 4 حروف متحرک ہو اور 5واں ساکن۔ تو اب نشکند اردو میں فاصلہ کی مثال نہیں ملتی، ان میں ان کا ذکر اس لیے کر دیا کہ انہیں 3 ارکان کو ہم ملا کر اصول فاعل قائم کیے، اور اس عروض میں جن بحر کے ایک مصرعے کے لیے 2 لفظ رکن اور پورے شعر کے لیے 4 لفظ رکن ہو اس کو مربع کہتے ہیں۔ پورے شعر کے لیے 6 رکن ہو تو مسدس، 8 رکن ہو تو مثمث۔ یا ماحصل یہ ہے کہ ایک مصرعے میں جتنے رکن ہو انہیں 2 گنا کر کے بحر کے نام میں شریک کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، پہلے مصرعے کے پہلے رکن کو مصدر کہتے ہیں اور آخری رکن کو عروض، اور درمیان میں آنے والے 1 یا 2 یا زیادہ رکنوں کو حشو کہتے ہیں۔ دوسرے مصرعے کے پہلے رکن کو ابتدا اور آخری رکنوں کو ضرب اور درمیانی کو حشو کہتے ہیں۔ اب ان ارکان سے 19 بحریں نکالی گئی ہیں جن میں 7 مفرد ہیں، یعنی ایک ہی رکن کو بار بار کہنے سے پیدا ہوتی ہے، اور 12 دوگنی۔ ایک رکن کی تکرار سے جو 7 بحریں بنی ہیں ان کے نام یہ ہیں: متقارب، متدارک، رز، حزز، رمل، کامل، وفر۔ اب متقارب فعول 4 بار، فعول 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 کتنے مرتبہ ہوئی؟ 4 بار۔ اور متقارب متدارک فاعل 4 بار، فاعل 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 فاعل۔ رز مستفعل 4 بار، مستفعل 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 مستفعل۔ حزز متفاعل 4 بار، مفاعل 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 مفاعل۔ رمل فاعلات 4 بار، فاعلة 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 فاعلة۔ کامل متفاعلا 4 بار، متفاعلا 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 متفاعلا۔ وفر متفاعل 4 بار، متفاعل 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 متفاعل۔ 2 رکنی 12 بحریں یہ ہیں: طویل، مدید، بسیط، مضارع۔ متقاضب، محبس، منشرح، شریح، جدید۔ قریب، خفیف، مشاکل۔
اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف۔ طویل، فعول، مفاعل، فعول، مفاعل۔ جن بحروں کو ناواقف لوگ بحر طویل کہتے ہیں وہ حقیقت میں بحر طویل نہیں۔ مدید، فاعلۃ، فاعل، فاعلۃ، فاعل۔ بسیط، مستفعل، فاعل، مستفعل، فاعل۔ مضارع، مفاعل، فاعلۃ، مفاعل، فاعلۃ۔ مقتصب، مفعولات، مستفعل، مفعولۃ، مستفعل۔ محبتس، مستفعل، فاعلۃ، مستفعل، فاعلۃ۔ منشرح، مستفعل، مفعولات، مستفعل، مفعولات۔ صریح، مستفعل، مستفعل، مفعولات۔ جدید، فاعلۃ، فاعلۃ، مستفعل۔ قریب، مفاعل، مفاعل، فاعلۃ۔ خفیف، فاعلۃ، مستفعل، فاعلۃ۔ مشاکل، فاعلات، مفاعل، مفاعل۔ اب آتے ہیں زحاف کا بیان۔ زحاف کا بیان، زحف، زبر، زا کے زبر سے کے لغوی معنی تیر کا نشانہ سے دور پڑنا، اور اصطلاح عروض میں رکن کے تغیر کو کہتے ہیں، خواہ وہ تغیر کچھ بڑھانے سے پیدا ہو یا گھٹانے سے، جیسے فعول سے فعولان یا فعول سے فعال، یا متحرک کو ساکن کرنے سے جیسے مفعولات سے مفعولات۔ زحف کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ بعض سالم بحر اپنی اصلی حالت میں خوبصورت معلوم نہیں ہوتی، مگر ان میں ذرا سا تغیر کر دیا جائے تو وہی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ زحف کی وجہ سے ایک وزن سے دوسرا وزن پیدا ہو جاتا ہے، اگر زحف نہ ہو تو تمام اوزان چند بحر میں گھپ نہیں سکتے تھے۔ ہر وزن ایک بحر کہلاتا ہے، سینکڑوں بحریں ہو جاتی۔ زحاف کی تعداد 60 تک بتائی گئی اور بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھی۔ بس زحف کے متعلق اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے۔ ان کے سب سے رکن میں تبدیلی پیدا ہوئی، ان کے سبب سے رکن میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور ایک بحر سے دوسری بحر بن جاتی ہے۔ اب بحروں کی مثالیں اختیار کیجیے۔ جن اشعار کی تختی نہیں کی گئی ہیں
اونچی تختی بطور مشق خود کیجیے۔ عبیدہ بحر متقارب مثمث مقصور فعول 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 نگاہوں کا تھا یہ کرشمہ عجیب کہ دل تھام کر رہ گیا ہر غریب۔ نگاہوں یہ نون گنا بھی نہیں آتا، اور اس کے بعد یہ تھا میں ہاں بھی نہیں آتا، کرشمہ میں ہاں بھی نہیں آتا، کہ میں ہاں بھی نہیں آتا، دل تھام کے میں تھام ہی نہیں۔ اب نگاہوں فعول کا تھا، یہ فعول کرشمہ، فعول عجیب، فعول کہ دل تھا، فعول مگر رہ، فعول گیا، ہر فعول غریب، فعول بحر متقارب مثمث محذوف فعول 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 فعل فعل برس 15 یا کہ 16 کا سن، جوانی کی راتیں مردوں کے دن، مردوں کے دن تختی۔ دیکھیے برس پن فعول، درہ فعول کہ 16 فعول کا سن، فعل جوانی فعول کی راتیں، فعول میرا 2 دن۔ کے دن نوٹ، ایک ہی غزل کے کسی مصرعے کے آخر میں فعول اور کسی کے آخر میں فعل آ جائے جائز ہے۔ بحر متقارب مثمث اسلم فعولا 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 بحر متقارب مقبوض اسلم فعول فعولا فعول فعلا فعول فعلا بحر متدارک سالم فاعل 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 اردو میں یہ بحر سالم مستعمل نہیں ہے۔ تسکین اوسط
کسی رکن میں جب 3 حرکتیں متواتر پائی جائیں تو درمیانی حرکت کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اس قاعدے کا نام تسکین اوسط ہے، جسے فعالۃ میں فاعلہ تینوں حرکت متحرک ہیں۔ عین کو ساکن کر دیا تو فعالۃ ہو گیا۔ تسکین اوسط صحائف عامہ میں سے ہے۔ ہر بحر میں ہر مقام پر اس کا کام لیا جا سکتا ہے۔ بحر متقارب متماثل ارکان بحر فعولاً 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 تختی زمانہ فعولاً ترامب فعولاً طلع ہو فعولاً رہا ہے فعولاً تجھے بھی فعولاً خبر ہے فعولاً یہ کیا ہو فعولاً رہا ہے فعولاً۔ یہ دیکھیے پوری چیز ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں اور دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے پوری کتاب کتنے خوبصورت انداز میں اس کو سماعت